अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि थंबनेल देखकर आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में, किस टॉपिक के बारे में है। तो आज की वीडियो में, आज के ब्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसी टिप्स के बारे में जिससे कि अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे पाएंगे, अच्छे एडिकेट्स दे पाएंगे। जो तरबियत होती है माँ की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है बच्चों की लाइफ में, क्योंकि एज़ अ मदर मैं जानती हूँ कि हम कितनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के साथ। और अगर हमारा बच्चा कोई मिस्टेक करता है या उस कोई ऐसी चीज़ करता है जी, या कोई ऐसा वर्ड बोलता है, तो सीधा जो क्रेडिट जाता है उसका मदर को जाता है। और आपकी अच्छी चीज़ तो पहले काउंट नहीं होती है। अगर थोड़ी भी कहीं कमी आ जाती है तरबियत में या किसी भी चीज़ में, तो वो चीज़ पहले काउंट होती है कि माँ की वजह है। हर कोई यही कहता है कि माँ ने क्या सिखाया है। कहते हैं कि जो पहला स्कूल होता है बच्चे का, वो होती है माँ की गोद। स्कूल जाने से पहले बच्चा अपनी माँ से ही सीखता है चीज़ें। वो कुदरती बात है कि माँ के अंदर जो जीन्स होते हैं या जो चीज़ें होती हैं वो बच्चा माँ बाप की ही लेता है। अब बात आती है कि हम कैसी तरबियत बच्चों को दें कि बच्चे बहुत अच्छे बने आगे चलकर। साथ साथ जो क्वेश्चन राइज़ होता है वो ये होता है कि बच्चों को दुनिया के साथ साथ दीन की भी हम तालीम दें। आजकल जो रेस चल रही है वो ये है कि हमें अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, बड़े स्कूल में पढ़ाना है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है। बेशक आप पढ़ाइए, और मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं भी कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ। मेरे घर का भी माहौल ऐसी ही है, ब्रॉड माइंडेड सब हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अपनी अदब, अपनी तहज़ीब, अपना इस्लाम, अपना दीन, हमें ये सब चीज़ें साथ में लेकर चलनी चाहिए। जो आपकी किताबी नॉलेज होती है, जो आपकी बुकिश नॉलेज होती है, जो किताबों में चीज़ें लिखी होती हैं, उसके अलावा भी कुछ ऐसी तरबियत होती है जो कि सिर्फ़ आपको घर से मिल सकती है, स्कूल में नहीं मिल सकती। स्कूल में सिर्फ़ आप किताबों में जो लिखा है आप वो पढ़ कर आएँगे, लेकिन जो तरबियत होती है वो आपकी माँ ही आपको दे सकती है या आपके घर वाले ही आपको दे सकते हैं। बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करिए घर में जैसा कि आप चाहते हैं बच्चे दूसरे के साथ करें, क्योंकि जब आप अच्छे से बच्चों से बोलेंगे तभी बच्चा दूसरे से अच्छे से बोलेगा। बच्चों को रॉन्ग वर्ड्स मीन्स कोई भी ऐसे वर्ड्स मत बोलिए जो कि अगर आप किसी के सामने बोलें तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। हम ये सोचते हैं कि हमें कोई सुन नहीं रहा है, या हम बच्चों को ऐसे-ऐसे अल्फ़ाज़ बोल देते हैं कभी-कभी, लेकिन वो बच्चों को इमोशनली बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं, बच्चों की सेहत पर भी और मेंटल हेल्थ पर भी। तो जो मैटर करता है वो करता है कि बच्चों को आप एज़ अ फ्रेंड लेकर चलें। आजकल मोबाइल का दौर है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। हर बच्चे, इवन जितने मेंबर्स घर में हैं उतने ही मोबाइल फ़ोन्स हैं, और बच्चे मोबाइल के इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि माँ बाप का उनको कहना सुनना ही नहीं है। उस एडिक्शन को आप दूर कर सकते हैं बच्चों को एक्टिविटीज़ में लगाकर, बच्चों को कुछ दीन की बातें सिखाकर। मोबाइल में अगर बच्चे शॉर्ट्स देख रहे हैं या जो भी वो देखते हैं अपनी चीज़ें, आप थोड़ा उनका माइंड डाइवर्ट करिए, कुछ इस्लामिक चैनल्स लगाइए, कुछ इस्लाम की बातें उनको सिखाइए जो कि मोबाइल में भी आती हैं। ऐसी बात नहीं है कि मोबाइल में सिर्फ गलत चीज़ भी आती हैं। हर कॉइन के 2 फेजेस होते हैं, तो सही भी और गलत भी। तो आप उस चीज़ को सही तरह से यूज़ करिए। बच्चों को दीन के बारे में ज़रूर बताइए। दीन का माहौल और अस्कार ज़रूर घर में करिए ताकि आपके बच्चे आपसे सीखें।
صبح آپ اٹھتے ہیں بچوں کو بتائیے کہ صبح جب ہماری آنکھ کھلے تو سب جو سے ویسا پہلے ہے ویسے ہماری کر کے زبان دکھاؤ نا پر لمبا کر کے. کلمہ ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بات تو بہت چھوٹی ہے، لیکن جب ہم چھوٹی ہی بات اپنے بچوں میں ڈیولپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کو یہی بچے جو ہمارے ہیں وہ بہت اچھے انسان کل کو بنیں گے، اور وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، جو کہ ہمارے لیے پہلے ہے۔ دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پڑھائی بھی اچھی کرنی ہے، اگر ہم پڑھائی اچھی نہیں کریں گے تو ہمیں جاب اچھی نہیں ملے گی، جاب نہیں ملے گی تو اور ہم ڈرائنگس کیا ہیں تمہاری؟ اچھے سے سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ بے شک یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دین، ہمیں اپنے اسلام کو لے کر چلنا ہے۔ رات کو جب آپ سونے کے لیے لیٹیں، دن بھر تو ہم اتنے بزی رہتے ہیں کہ گھر کے کام، بچے اسکول چلے گئے، اسکول سے آتے ہیں تو وہ اپنا ٹیوشن، سونا ہوتا ہے، کھانا کھائے سو گئے، ٹیوشن سے پارا، اس کے بعد مدرز بھی اپنے ہاؤس ہولڈ ورک میں لگی رہتی ہیں، اتنا ٹائم بچوں کو نہیں دے پاتی ہیں۔ کچھ جوائنٹ فیملی والی مدرس تو اتنی بزی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں دے پاتی ہیں، لیکن فنش. کچھ وقت نکالیے جب بچے اسکول سے آئیں، آپ بچوں سے بات کیجئے کہ آج اسکول میں کیا ہوا، آپ کی میم نے کیا پڑھایا آج۔ تو اس سے کیا ہوگا، بچے میں یہ کیوریوسٹی ہوگی کہ ہاں میری ممی جب میں گھر جاتا ہوں یا جاتی ہوں تو اس بات کو پوچھتی ہیں کیا پڑھایا ہے کیا نہیں، تب وہ بچہ بہت غور سے ٹیچر کی بات سن کر آئے گا اور ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور اگر بچہ آپ سے کویشچن پوچھ رہا ہے، اٹ مینس کہ وہ آپ میں انٹرسٹ لے رہا ہے۔ میری بیٹی جب اسکول سے آتی ہے تو وہ کویشچنس پوچھتی ہے کہ مما بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا، اور میں بتاتی ہوں اس کو، تو کہتی ہے مما آپ کو تو سارے ہی آنسرز آتے ہیں۔ تو ایک فرینڈ شپ کا وہ ماحول سا بنتا ہے اور وہ بڑی خوش سی ہوتی ہے۔ تو ایسا ماحول بچوں میں پیدا کریے، یہ نہیں کہ بچہ اسکول سے آیا اور موبائل لے کر بیٹھ گیا۔ ساتھ ساتھ بچوں کو دین کے بارے میں سکھائیے۔ رات کو جب بچے آپ کے ساتھ لیٹتے ہیں، وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے، پیسفل ٹائم ہوتا ہے، جب آپ بچوں کو اپنے پاس لے کر لیٹتی ہیں تو آپ بچوں کو دعائیں سکھائیے، آیت الکرسی پڑھائیے، قل پڑھائیے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہر بچے کو آنی چاہیے۔ پہلا کلمہ آنا چاہیے، درود شریف آنا چاہیے، چاروں قل آنا چاہیے اور آیت الکرسی آنا چاہیے۔ روز آپ ہیبٹ بنائیے کہ جب رات کو بچہ آپ کے پاس لیٹتے ہیں تو آپ خود پڑھیے اور بچوں کو ساتھ ساتھ رپیٹ کرائیے۔ جب آپ رپیٹ کریں گے تو بچہ بہت جلدی سیکھتا ہے، بہت جلدی سیکھتا ہے۔ اور ان کو یہ بتائیے کہ روز ہمیں یہ چیزیں پڑھ کر ہی سونا ہے۔ تو یہ جب آپ ان کو ڈیلی پڑھائیں گی نا، تو اگر کسی دن ایسا ہوگا نا کہ آپ بہت تھکی ہیں اور آپ بھول گئیں تو بچے خود آپ کو ریمائنڈ کرائیں گے مما آپ نے پڑھایا نہیں ہمیں۔ تو یہ چیز تھوڑی ڈیولپ کریے تاکہ بچے دین کے قریب آئیں، اور ان کی یہ عادت، آج بچپن کی عادت ان کی ہمیشہ کے لیے بن جائے گی، اور وہ آگے اپنی جنریشن کو بھی یہی چیز سکھائیں گے۔ ہمارے بچے کچھ اگر کام کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں تو ہم سے ڈرتے ہیں کہ ہماری مما ڈانٹیں گی یا ہمارے ابا ڈانٹیں گے یا پاپا ڈانٹیں گے۔ تو بچوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریے۔ اگر وہ کوئی غلط چیز کرتے ہیں تو یہ کہیے کہ بیٹا یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ میں اپنے بیٹے کو اسی طریقے سے سمجھاتی ہوں کہ اگر وہ کوئی مسٹیک کرتا ہے تو میں کہتی ہوں بیٹا ایسے نہیں کرتے، اگر آپ یہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوں گے، اور یہ کام جو ہے یہ شیطان کا ہے۔ تو اس کو اللہ اور شیطان کے بارے میں بتائیے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے۔ اگر وہ لیفٹ ہینڈ سے کوئی ورک کرتا ہے یا اس نے کبھی کچھ لیفٹ ہینڈ سے کیا تو میں پتہ ہے اس کو بولتی ہوں کہ بیٹا یہ لیفٹ ہینڈ جو ہوتا ہے نا شیطان کا ہوتا ہے، آپ لیفٹ ہینڈ سے کچھ کام مت کریے، آپ ہمیشہ بسم اللہ کر کے رائٹ ہینڈ سے کریے۔ آپ ایسا مت بولیے یہ چیز رانگ ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھتا ہے، اور ماشاءاللہ اس نے اگر وہ کبھی کچھ غلطی سے بول بھی دیتا ہے نا تو وہ کہتا ہے سوری اللہ پاک میں اب نہیں بولوں گا، اللہ توبہ اللہ توبہ۔ مجھے اس کی یہ بات ماشاءاللہ بہت اچھی لگتی ہے، اور مطلب
جب اتنی چھوٹی ایج میں اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، تو بڑے ہونے تک انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو یہ چیز کا پتہ رہے گا کہ ہاں یہ چیز غلط ہوتی ہے، اور ہمیں پہلے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بچوں کا ضرور بنائیے، اللہ کا ڈر، کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے، یہ چیز بچوں کو ضرور بتائیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو آپ ورڈز بولتے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں، اچھے ورڈز یوز کریے اپنی ڈیلی لائف میں، جو آپ بولیں گے وہی بچہ بولتا ہے، اور اگر چار کے بیچ میں بیٹھ کر بچے نے کوئی غلط الفاظ بول دیا تو نام آتا ہے کہ گھر کی یہی مینرز ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ بچے آپ کی انسپریشن بنیں، بچے آپ سے سیکھیں، اور بچوں کو وقت دیجیے، اور دین اور اسلام کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیے دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ بچوں کو نماز کے بارے میں بتائیے، آپ جب نماز کی پابندی کریں گی تو آپ کے بچے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور نماز کی پابندی کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا یہ بلاگ بہت اچھا لگا ہوگا، اور یہ کچھ چیزیں صرف اور صرف ڈیلی لائف میں یوز کرتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اور اگر آپ کو میری یہ بلاگ اچھا لگا ہو تو پلیز کامنٹ کریے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو میری ٹپس کیسی لگی۔ ٹل دین اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔